بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلم ان الاحکام الشرعیۃ منہا ما یتعلق بکیفیت العمل. جان لو کہ احکام شرعیہ میں سے بعض عمل کی کیفیت سے تعلق رکھتے ہیں. عمل کی کیفیت سے مراد وہی واجب ہونا، مستحب ہونا وغیرہ وغیرہ. وتسمى فرعیۃً وعملیۃً، اور ان احکام کو احکام فرعیہ اور احکام عملیہ کہتے ہیں. فرعیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ متفرع ہوتے ہیں کتاب و سنت سے اور قواعد اصولیہ کے ذریعے. وہ عملیہ، اور عملیہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، جیسے نماز کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، روزے کے احکام وغیرہ وغیرہ. اور فرعیہ کا ایک معنی یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اعتقاد پر متفرع ہوتی ہے. اعتقاد پر متفرع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اعتقاد درست ہوگا تو پھر عمل درست ہوگا، اعتقاد درست نہیں تو عمل درست نہیں. وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْاعْتِقَادِ، اور بعض احکام شرعیہ وہ ہیں جو اعتقاد سے تعلق رکھتے ہیں. وَتُسَمَّى اصلیۃً وَاعْتِقَادِیَّةً، اور ان احکام شرع کو جو اعتقاد سے تعلق رکھتے ہیں احکام شرعیہ اصلیہ، احکام شرعیہ اعتقادیہ کہا جاتا ہے. اصلیہ تو اس لیے کہ وہ پہلی والی قسم کے اصل ہوتے ہیں، اور اعتقادیہ اس لیے کہ وہ اعتقاد سے تعلق رکھتے ہیں. والعلم المتعلق بالأولى يسمى علم الشرائع والاحکام، اور پہلی قسم سے جو علم متعلق ہوتا ہے، پہلی قسم سے جس علم کا تعلق ہوتا ہے اس علم کو علم شرائع اور علم احکام کہا جاتا ہے. شریعت کی جمع شرائع اور احکام جمع ہے حکم کی. مستفاد الا من جہت الشرع، کیونکہ وہ شریعت ہی سے مستفاد ہوتا ہے، شرع ہی کی جانب سے وہ مستفاد ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو علم شرائع کہا جاتا ہے. اور علم احکام اس لیے کہا جاتا ہے کہ لا يسبق الفہم عند اطلاق الاحکام الا الیہا،
کہ احکام کے اطلاق کے وقت ذہن انہی کی طرف سبقت کرتا ہے. جب بھی احکام بولتے ہیں تو انہی احکام فرعی عملیہ کی طرف ذہن سبقت کرتا ہے. وبالثانی علم التوحید والصفات، اور دوسری قسم کو علم توحید و صفات کہا جاتا ہے. کیوں؟ وجہ تسمیہ لما ان ذلک اشہر مباحثہ و اشرف مقاصدہ، کیونکہ توحید و صفات اس علم کے مباحث میں سے مشہور ترین بحث ہے. وہ اشرف مقاصد، اور اس علم کے مقاصد میں سب سے زیادہ شرف والا مقصد ہے. اس لیے اس کو، اس علم کی دوسری بحثیں بھی ہیں، دوسرے مقاصد بھی ہیں، لیکن سب سے مشہور بحث اور سب سے زیادہ شرف والا مقصد کیا ہے؟ وہ توحید و صفات ہے. اس لیے اس کو علم توحید و صفات کہا جاتا ہے. وَقَدْ كَانَتِ الْأَوَائِلُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور اوائل میں صحابہ کرام اور تابعین اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اب یہاں پر یہ ایک سوال کا جواب دینے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یعنی قرون خیر القرون میں ان علوم کا نام و نشان نہیں تھا، اور جو خیر القرون میں سرکار صحابہ کرام وغیرہ کے زمانے میں نہ پائے جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت ضلالت ہے، لہذا یہ علوم ضلالت ہے معاذ اللہ. تو اس کے جواب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ شروع میں یعنی صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے دور میں لصفاء عقائدہم ببرکت صحبت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے عقائد صاف ہونے کی وجہ سے، صحابہ کرام کے عقائد صاف ستھرے تھے، تابعین کرام کے عقائد صاف ستھرے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عقائد تو ببرکت صحبت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے صاف ستھرے تھے. قرب العہد بزمانی، اور تابعین کرام کے عقائد اس لیے صاف ستھرے تھے کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے برکت نشان کے قریب تھے. وَلِقِلَّةِ الْوَقَائِعِ وَالِاخْتِلَافَاتِ، اور ان بزرگوں کے عقائد اس لیے بھی صاف ستھرے تھے کیونکہ واقعہ کی جمع وقائع اور اختلاف کی جمع اختلافات، کیونکہ واقعات اور اختلافات کم تھے، لوگ دنیا کی طرف زیادہ مائل نہیں تھے، اس لیے کم پر قناعت کرتے تھے تو نئے سوال بھی زیادہ پیدا نہیں ہوتے تھے. لوگ تو یہ ہے کہ دنیا میں جوں مشغول ہوتے گئے، علماء کرام کے سامنے سوالات کھڑے ہوتے گئے. آج بھی کاروباری لحاظ سے ایسے سائنٹسٹ کوئی نئی چیزیں ایجاد کر لیتے ہیں، ان کے سوالات جتنے واقعات پیدا ہوتے رہتے ہیں اتنے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر سوالات کے جواب دینے کے لیے علماء کرام کے مابین اتفاق نہیں، پھر اختلاف ہو جاتا ہے.
لیکن صحابہ کرام اور تابعین کرام کے زمانے میں چونکہ لوگ دنیا کی طرف زیادہ مائل نہیں تھے، اس لیے واقعات بھی کم تھے اور اختلافات بھی کم، اس لیے ان کے عقائد صاف ستھرے تھے۔ وَتَمَكُّنِهِمْ مِنَ الْمُرَاجَعَةِ إِلَى الثِّقَاتِ، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہوتا بھی تھا، ذہن میں کچھ پوچھنا ہوتا بھی تھا، تو ثقہ سرکار کے فیض یافتہ اور صحابہ کرام ان فیض یافتہ کے فیض یافتہ، یعنی جن کے خیر القرون ہونے کی بشارت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، ان ثقات کی طرف مراجعت کرنے پر قدرت بھی تھی ان کو، چونکہ صحابہ کرام پوری دنیا میں تو پھیلے نہیں تھے اس وقت میں، محدود خطے تک محدود تھے وہ، ایسے ہی تابعین کرام بھی بہت زیادہ پھیلا ہوا نہیں تھا دنیا کی طرف، اس لیے